اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم پیچھے پارہ نمبر 17 پڑھ رہے تھے، سورہ انبیاء مکمل ہو چکا تھا، اور اب سورہ حج، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار کو بھول جائے گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ استغفر اللہ۔ قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ ہر ماں کو جو سب سے اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شیر خوار، یعنی دودھ یعنی 2 سال کی عمر تک جو اس کا بچہ ہوتا ہے، سال کا، 1.5 سال کا، 6 ماہ کا، وہ اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر وہ مائیں بھی بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ یہ جیسے تمہیں لگے کہ جیسے انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے، یعنی اس طرح سے وہ بہکے سے ہو جائیں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لا علمی کے باوجود اللہ کے بارے میں کج بحثیاں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اس شیطان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر بھی تمہارے سامنے سارا کچھ ہوتا ہے، تم خود اس کے گواہ ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی یہ کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے تو کس طرح ہم زندہ کیے جائیں گے، کون ہمیں زندہ کرے گا، پھر بھی تم یہ سوال کرتے ہو، کیسا عقل ہے تمہارا؟ اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے تم کو ایک بچے کی شکل میں پیدا کر دیا تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی کوئی پھر تم میں جلدی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا جب ہم، تو پھر ہمیں پتہ ہے نا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کہ وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں بیچارے، وہ ابھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا۔ اس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ وہ جاننے کے باوجود پھر کچھ نہ جانے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، یعنی پھر اس میں سے بیج پیدا ہونے لگتا ہے، اور اگر ہم بارشیں نہ کریں اور وہاں پر قحط سالی ہو تو زمین پھٹ جاتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں اگتا، اور مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگتی ہیں۔ جب اللہ بارش برساتے ہیں تو پھر زمین سے مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور ہدایت
اور روشن کتاب کے کج بحثیاں کرتے ہیں تاکہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں، یعنی وہ غرور کرتے ہیں اور اکڑتے ہوئے وہ لوگوں کو عجیب و غریب طرح سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں خواری ہے اور قیامت کے روز ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے وہ تھے نا سردار، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر کچھ منافقین بھی ان کے ساتھ مل گئے جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن وہ اندر سے منافق تھے، تو وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ہے، یعنی جو میں تجھ کو عذاب دوں گا نا، تجھے آگ میں بھیجوں گا، تو میں تجھ پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، نہ ہی میں ظالم ہوں، بلکہ میں تو عادل ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو تو نے آگے بھیجے ہیں نا اعمال، یہ ان کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یک طرفہ بندگی کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو منہ کے بل الٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو اسے نہ ضرر دے سکتی ہیں اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہیں، یعنی اسے نقصان بھی نہیں دے سکتی، فائدہ دینا تو دور کی بات ہے۔ یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے، وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ کتنا برا ہے اس کا سرپرست، اور اس کا رفیق بھی کتنا برا ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے یقیناً کر گزرتا ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرے گا، اب رسول کی کامیابی سے تنگ ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ اور منافقین میں سے جو ہر وقت رسول اللہ کو اذیت دینے پر تلے رہتے، تو ان کو لگتا تھا کہ یعنی اللہ رسول کی کوئی مدد نہیں کریں گے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی تو پھر ان کا جو وہ سینہ ہے نا وہ تنگ ہونے لگا اس بات سے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا، اور اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً ایمان لانے والوں یہودیوں، صابیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی جو مسلمان ہوئے، ایمان لے کے آئے، یہودی، صابی کہتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے جو جناب یحییٰ کے ماننے والے تھے، اور نصرانی یعنی عیسائی، مجوسی یہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی اور مشرک جو شرک کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان سب کو اللہ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور پھر اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جس پر عذاب حتمی ہو گیا ہے اور جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ان دونوں فریقوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا ہے، پس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آتشیں لباس آمادہ ہے، یعنی ان کے لیے آگ کا لباس موجود ہے۔ جو کفر کرتے ہیں ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کر دیں۔ اور جب وہ رنج کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیے جائیں گے،
اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کی آرائش کی جائے گی، اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جہنم والوں کا بھی اللہ ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں، اور جنت والوں کے متعلق بھی اللہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہوگا اور ان کا رہن سہن کیسا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ دکھائی گئی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور اس مسجد الحرام کی راہ میں بھی جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ رکھتے ہیں، اسے ہم ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایات کیے ہیں، بس ان سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ، یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرو، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حج کو میل کچیل دور کرنے کا ذریعہ کہا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے اور وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اس نے یعنی کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں رہ جاتا۔ جس کا حق مقبول حج ہو، جس کا حج مقبول حج ہو، مقبول حج، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم اتنے پیسے لگا کے جائیں، اتنی مشقتیں برداشت کریں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اس کا حج جو ہے وہ قبول ہو گیا یا نہیں ہوا۔ لیکن گھر میں اگر آپ کی ماں ہے، اور آپ نے اپنی محبت سے، رحمت سے، شفقت سے اپنی ماں کو دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو محبت، شفقت، مہربانی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب ادا کریں گے۔ مقبول حج کا، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، اور جتنی بار دیکھے گا اتنے ہی اللہ تعالیٰ مقبول حجوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ اور یوں اللہ کہتے ہیں کہ جو حج ہے اس کو میل کچیل دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کا، جسے اللہ نے نشانیاں بنایا ہے، ان کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کا ذبح ہونے کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے، یعنی حج کے دوران جو قربانیاں کی جاتی ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ سارا کچھ بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے تھا، ہر میرے بندے کے لیے تھا،
اللہ کہتے ہیں قربانی کا دستور بھی میں نے سب کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکاؤ، اور اے رسول عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جو اللہ کے سامنے عاجز رہتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا، یہ اس کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، یعنی جو ہم قربانیاں کرتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت بھی مجھے نہیں پہنچتا اور خون بھی مجھے نہیں پہنچتا، بلکہ مجھ تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو میں نے تم پر یہ چیزیں فرض کی ہیں نا، تو یہ کھانا تو تم نہیں ہے گوشت، یا اپنے رشتہ داروں کو کھلانا ہے یا غریبوں کو مسکینوں کو کھلاؤ گے، لیکن مجھ تک کیا پہنچے گا؟ تمہاری نیت، تمہارا اخلاص، تمہارا وہ تقویٰ جو یعنی کہ تم نے کس نیت سے میرے لیے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کہتے ہیں وہ مجھ تک پہنچتا ہے، اور اسی کی میں تم کو جزا دوں گا۔ اگر تمہاری نیت جو ہے وہ دکھلاوے کی ہو کہ میں تو بہت بڑا اونٹ، بہت بڑا میں بیل قربان کروں کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، واہ واہ کریں کہ اس نے تو بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، جیسے یہ مجھے معاف کرے اللہ، میں ایسی بات کر رہی ہوں کہ جو یہ ٹی وی پر اشتہارات آتی ہیں کہ یہ 10 لاکھ کا یہ بیل خریدا گیا، یہ 15 لاکھ کا بیل خریدا گیا، تو وہ کس لیے ہوتا ہے میں نہیں جانتی، اللہ مجھے معاف کرے، ان کی نیتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے جو تم کرو گے تو وہ پھر ریا کے لیے ہی سارا کچھ میں چھوڑ دوں گا، میرے پاس اس میں سے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اگر تم خالصتاً میرے لیے کوئی کام کرو گے تو اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی جانوروں کو، تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اور اے ایمان والو، اور اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے، اور اللہ کسی قسم کی خیانت کا ناشکرے کو یقیناً پسند نہیں کرتا، یعنی جو خیانت کرتا ہو اور ناشکرا ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں، محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹھڑیوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، ڈھا دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی تکذیب کی، قوم نوح نے اور قوم عاد اور سمود نے اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی، بس
میں نے کفار کو پہلے مہلت دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت ہے۔ پھر قابل فکر ہے کتنی ہی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے تباہ کی اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں اور اونچے قصر بیکار پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہو جائیں؟ حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں سب کچھ، لیکن ان کے جو دل ہے نا وہ حق کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اندھے ہی ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ اور آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دنیا کا جو 1000 برس ہوگا نا، تو جو اس دنیا میں جا کے وہ ایک دن بنے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قیامت کا جو ایک دن ہے نا، وہ اس دنیا کے 1000 برس کے جتنا ہوگا، جو ہم سب کو وہاں پر کھڑے رہ کر اپنا حساب و کتاب جو ہے وہ وصول کرنا ہوگا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان پر وہاں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی ان کو غم نہیں ہوگا، وہ بلکہ ان کے دل اطمینان میں ہوں گے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہیں مہلت دیتا رہا جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجیے اے لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کے خلاف صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یعنی ہماری آیات کے خلاف کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کر دیں گے، تو وہ اہل جہنم ہے۔ اور اے رسول، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب اس نے کامیابی کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی، لیکن اللہ شیطان کے خلل کو نابود کرتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کی خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے آزمائش قرار دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل جامد ہیں، اور ظالم لوگ یقیناً بہت گہرے عناد میں مبتلا ہیں۔ اور اس لیے بھی ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے سامنے ان کے دل نرم ہو جائیں، اور اللہ ایمان والوں کو یقیناً راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ اور کافر لوگ تو اس کی طرف سے ہمیشہ اسی شک میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر یکایک قیامت آ جائے گی یا نامراد دن کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ اس روز بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، لہٰذا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے پس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت اختیار کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی سے ضرور نوازے گا، اور رزق دینے والوں میں یقیناً اللہ ہی بہترین ہے۔ وہ ایسی جگہ میں انہیں ضرور داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً بڑا دانا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ بڑا برتر ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اور اللہ یقیناً بڑا مہربان اور بڑا باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے، لائق ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں بحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی نے تمہیں حیات عطا کی، زندگی یعنی تم کو بخشی، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، اور انسان تو یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتی ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، آپ یقیناً راہ راست پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ بروز قیامت تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے؟ یہ سب یقیناً ایک کتاب میں درج ہے، یہ اللہ کے لیے یقیناً نہایت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی نہ اس نے کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ اس کے بارے میں یہ کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب انہیں ہماری صریح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ کافروں کے چہروں پر انکار کے آثار دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس طرح سے دلیلیں دے دے کے سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو خواہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، یعنی وہ تمہارے سارے جتنے بھی تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں، یعنی یہ دونوں ہی ناتواں ہیں، کمزور ہیں، یہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے میرا۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا قدرت رکھنے والا اور غالب آنے والا ہے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے، اور اللہ یقیناً خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے سب کا علم ہے، اور سب معاملات کی برگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا نام جو مسلمان ہے نا، تو پہلی کتابوں میں بھی ہمیں مسلمان ہی کہہ کر پکارا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں بھی میں نے تمہارا نام پھر مسلمان ہی رکھا ہے، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے ساتھ متمسک رہو، جڑے رہو اللہ کے ساتھ۔ وہی تمہارا مولا ہے، سو وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ الحمدللہ 17واں پارہ ہمارا آج مکمل ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔